بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے ہر مذہب کا انسان تسلیم کرتا ہے، لیکن موت کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات ہر مذہب کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور باعث مسلمان ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری موت اسلام پر قائم رہتے ہوئے ہو، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت کے بعد پیش آنے والے حالات آسان ہو جائیں اور جنت نصیب ہو جائے۔ ناظرین گرامی، جنت البقیع ایک ایسی قبرستان ہے جس کے بارے میں یہ روایات ہیں، یہاں پر دفن ہونے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس میں ایک ہندو شخص مسلمانوں سے متاثر ہو کر جنت البقیع میں رات گزارنے گیا تو وہاں جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا سن کر آپ بھی چونک اٹھیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، انڈیا کا رہائشی ایک نوجوان جس کا نام روی تھا، جو دراصل غیر مسلم تھا۔ روی جس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، وہاں پر بہت سے لڑکے مسلمان تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے اور آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے گھر والے اس پر کڑی نظر رکھتے تھے اور اسے ہمیشہ ہی بتوں کی پوجا کرنا سکھاتے اور اسے اس چیز پر فورس کرتے کہ تمہارا مذہب یہی ہے اور تم اسی کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن اس کا دل کسی بھی ایسے کام کرنے کو رضامند نہ ہوتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یونیورسٹی سے روی کی ڈگری مکمل ہو گئی اور وہ آگے مزید پڑھنا بھی چاہتا تھا، جس کی وجہ سے روی کے گھر والوں نے اسے تعلیم کے حصول کے لیے دبئی بھیج دیا۔ وہاں جا کر روی پورا دن یونیورسٹی رہتا اور شام کو واپس اپنے ہاسٹل میں آ جاتا۔ وہاں بھی اس کے ساتھ ایک مسلم نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا، اور وہ سعودیہ کا رہائشی تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور آپس میں دونوں کی دوستی بھی ہو گئی۔ سلیم اکثر اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، تو روی کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگتا۔ ایک دن دونوں یونیورسٹی سے واپس آئے تو سلیم جب نماز پڑھنے لگا تو روی نے کہا کہ یار، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سلیم کو بھی یہ بات سن کر بہت اچھا لگا اور سلیم نے اسے اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ اسے نماز پڑھنا سکھاتا اور اسے ایک قرآن پاک بھی لا کر دیا اور کہا کہ تم اسے بما ترجمہ پڑھا کرو، آپ بہت جلد اسلام کے بارے میں سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ روی نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا اور روزانہ سلیم کے ساتھ نماز بھی پڑھتا۔ کافی دیر تک وہ قرآن بھی پڑھتا رہا اور اسلام کے متعلق بہت سی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا رہا۔ ایک دن اس نے جنت البقیع کے بارے میں بہت سی روایات پڑھیں اور اس کا دل چاہا کہ میں ایک دفعہ جنت البقیع جانا چاہتا ہوں۔ اس نے سلیم سے بات کی کہ میں نے جنت البقیع کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع جایا جائے، اور میری خواہش ہے اور میں وہاں پر جا کر ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ سلیم نے کہا کہ آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کے سارے کاغذات پر بھی ہندو مذہب ہے، اور جب آپ کے سارے کاغذات مسلمان ہونے کے بعد نہ بنیں گے تب تک ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ روی نے کچھ ہی دن بعد اسلام قبول کر لیا اور اس نے اپنا نیا نام احمد رکھ لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور نام بھی تبدیل کر لیا تو سلیم نے اس کے سارے کاغذات کچھ ہی دیر میں تیار کروا لیے اور دونوں سعودی عرب عمرہ کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عمرہ بھی کر لیا، لیکن احمد کی ایک ہی ضد تھی کہ میں نے جنت البقیع میں ایک رات گزارنی ہے، لیکن اس وقت کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی شخص کا رات کے وقت جنت البقیع میں داخلہ ممنوع تھا۔ جب سلیم نے دیکھا کہ اب کسی بھی طرح سے ایسا کرنا ممکن نہیں
تو احمد کو بہت سمجھایا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسا نہیں کر سکتے، لیکن وہ بضد تھا۔ سلیم کا ایک دوست جو سعودیہ میں مقیم تھا اور وہاں پر ہی وہ ڈیوٹی کرتا تھا، سلیم نے اس سے بات کی اور سارا ماجرا سنا دیا۔ سلیم کے دوست نے بھی حامی بھر لی، لیکن ایک مخصوص وقت بتایا کہ آپ اس وقت پہنچ جانا، میں وہاں پر جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں ان سے بات کر لوں گا۔ دوست کے بتائے ہوئے وقت پر احمد اور سلیم وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر احمد نے کہا کہ اب ایک قبر کھودو، اور جب میں قبر میں بیٹھ جاؤں تو آپ نے اوپر سے قبر کو بند کر دینا ہے، کچھ وقت بعد آپ نے مجھے باہر نکال لینا ہے۔ سب ڈرے بھی ہوئے تھے، لیکن خیر ایک قبر کھودی گئی اور احمد کو اندر بٹھا دیا گیا۔ باہر موجود سلیم اس سے رابطے میں تھا کہ جب بھی کہے گا ہم قبر کھول کر اسے باہر نکال لیں گے۔ جیسے ہی احمد کو قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے قبر کو بند کر دیا گیا تو احمد کا موبائل کنیکشن سلیم سے کٹ گیا، جس کے باعث باہر کوئی بھی رابطہ نہ رہا۔ سلیم وہاں پر موجود لوگوں نے جلدی سے قبر کو کھولا تو احمد اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا تھا، اور اس کی قبر سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ سبھی دیکھ کر حیران رہ گئے، اور احمد کو وہاں سے لے کر جانا تو اب مشکل تھا۔ انہوں نے دوبارہ اسی قبر میں احمد کو دفن کر دیا اور واپس آ گئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھا کہ اگر دل کو صاف کر کے اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں یا کوئی بھی نیک خواہشات کا اظہار کریں تو اللہ پاک اس خواہش کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ احمد کی خواہش وہاں دفن ہونے کی تھی، لیکن اسے پتہ تھا اگر میں انڈیا واپس چلا گیا تو ناممکن ہو جائے گا، اور اس لیے وہ صرف ایک رات گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ پاک تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندے کی ہر خواہش سے خوب واقف ہیں۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔